دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک مغرور شہزادی کی ہے جسے اپنے حسن پر بہت ناز تھا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی کہ اس کی شادی ایک فقیر سے ہو گئی۔ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا، یہ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا تو وہ ٹھکرا دیتی، اس کا خوب مذاق اڑاتی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت سے دیکھتی۔ جب ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو گول ٹب ہے۔ دوسرے امیدوار کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ جو بہت چھوٹا لگا تو اس نے اسے کہا، ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا، شہزادی نے اس کو سفید چوہا کہہ دیا۔ ایک امیر کا رنگ سرخ تھا تو اس نے اسے مرگ کی کلگی کہہ کر پکارا۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کی بے عزتی کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر تو وہ بہت ہنسی، کیونکہ اس کی داڑھی تھی، اور اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اس کو تو دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر کیسے جھاڑو لگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، مگر اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں ایک آوارہ گرد گویا آیا جو گلی کوچوں میں گھوم کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلایا جائے۔ خادم پھٹے پرانے کپڑوں والے فقیر کو لے آیا۔ اس فقیر گویے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا۔ بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا سنایا، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی، وہ بہت روئی بیٹی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی ہے کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گویے کے ساتھ کر دی۔ پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چل دی۔ راستے میں وہ ایک شکار گاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکار گاہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکار گاہ کس کی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ شکار گاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ آج تمہاری ملکیت ہوتی۔ فقیر نے جواب دیا، یہ میں نے کیا کیا؟ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس کے بعد وہ خوبصورت باغیچوں میں سے پہنچے تو اسے دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا کہ یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کا ہے؟ فقیر نے آہستہ سے کہا، جی بالکل۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک بڑے عظیم و شان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی دنگ رہ گئی۔ اس نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اس سے بتایا، یہ شہر داڑھی والے بادشاہ کا ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ بھی تمہارا ہوتا۔ اوہو، میں نے بڑی غلطی کر دی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی، شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا۔
فقیر شہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے تو ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا ہمارے نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو، اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا پکاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ چونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہ آتا تھا اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا ہی لیا اور سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے اسے جگایا، گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی، اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے ساتھ، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ دن گزارے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا میں نے جو کچھ کمایا تھا خرچ ہو گیا ہے، اب تمہاری کمانے کی باری ہے، میں تمہاری بیعت لا کر دیتا ہوں، تم مجھ سے ٹوکریاں بول لینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل گیا، بیت کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننے شروع کر دیں۔ اس نے پہلے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور اس سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے فقیر نے کہا میرا خیال ہے یہ کام تم نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بون لینا۔ مگر وہ یہ بھی نہ کر سکتی تھی۔ فقیر نے کہا تم تو میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم بازار جا کر ان کو بیچ آنا۔ مغرور شہزادی نے اکڑ کر کہا مگر جب بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا یہ میرا مطلب نہیں، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے دیکھے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ برتن بک گیا تو فقیر نے اور برتن لا کر رکھ دیے۔ اس دوران ایک بدمزدار سپاہی وہاں سے گزرا، اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا آئندہ اس طرح راستہ مت گھیرنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو سنایا۔ تم انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ؟ آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، میرا خیال ہے یہ بھی تمہارے باس کا کام نہیں۔ پھر میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر واپس آ کر کہنے لگا شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم از کم ہمیں کھانے کو تو خوب مل جایا کرے گا۔ اور اسی طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے میں کام کرتی، شام کو لوگوں کے آگے بچا ہوا کھانا لے کر آ جاتی اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزر ہو جاتا۔ محل میں آئے کچھ دن ہی گزرے تھے، اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنے شروع ہوئے تو وہ بچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نقیب اور چوکیدار درک برق کپڑوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران اسے کچھ خادمائیں نظر آئیں، انہوں نے اس کو بہت سے مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ اچانک بہت ہی زرق برق لباس میں مبلوس ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی داڑھی والا بادشاہ تھا۔ اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔
بادشاہ اسے دیکھ کر حال میں پہنچ گیا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس میں کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال تھا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی تو وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہتی تھی کہ بادشاہ لپک کر اسے دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولا، پیارو مل سکتا ہے کیا؟ تو مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی آوارہ گرد گویہ ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا تھا۔ میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے، اس لیے ان باتوں کو بھول جاؤ۔ دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اس وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ شہزادی کو نہلا دھلا کر دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ جب وہ دوبارہ حال میں آئی تو دیکھا اس کے والدین، اس کے تمام درباری وہاں موجود تھے۔ تب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، اکڑ، دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔ اگلی کہانی تک مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔